ਮੁਸਲਿਮ ਜਮਾਤ ਅਹਿਮਦੀਆ ਵੱਲੋਂ ਆਯੋਜਿਤ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਇਜਤਮਾ ਦੇ ਦੂਜੇ ਦਿਨ ਅੱਜ ਖੇਡਾਂ ਦੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਮੁਕਾਬਲੇ ਕਰਵਾਏ ਗਏ ਹਨ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਵਾਲੀਬਾਲ, ਰੱਸਾਕਸ਼ੀ, ਕਬੱਡੀ, ਫੁੱਟਬਾਲ ਅਤੇ ਦੌੜਾਂ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਕਰਵਾਏ ਗਏ। ਜਿੱਤੇ ਹੋਏ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਅਤੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਇਨਾਮ ਵੀ ਵੰਡੇ ਗਏ। ਇਸ ਮੌਕੇ ਧਾਰਮਿਕ ਸਿੱਖਿਆ ਅਤੇ ਭਾਸ਼ਣ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਵੀ ਕਰਵਾਏ ਗਏ। ਇਸ ਬਾਰੇ ਹੋਰ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੰਦਿਆਂ ਸ਼ਮੀਮ ਅਹਿਮਦ ਗੌਰੀ, ਪ੍ਰਧਾਨ ਅਹਿਮਦੀਆ ਯੂਥ ਵਿੰਗ ਭਾਰਤ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਕੱਲ ਨੂੰ ਫਾਈਨਲ ਮੁਕਾਬਲੇ ਕਰਵਾਏ ਜਾਣਗੇ। खलीफा का कहा करना, उसी से आरज़ू रखना, निभाते हैं उसी लम्हा वो जब अहकाम कहते हैं, वो जब अहकाम कहते हैं। हमें खुदाम कहते हैं, हमें खुदाम कहते हैं, हमें खुदाम कहते हैं, हमें खुदाम कहते हैं। हमें अब तेज चलना है मुकाबिल पे किसे अंजाम कहते हैं। हमें खुदाम कहते हैं, हमें खुदाम कहते हैं, हमें खुदाम कहते हैं, हमें खुदाम कहते हैं। हमारा गर्ज मकसद ये कि सालारी में कासिम हो, अमल में सीनो राजी, सखावत में भी हातिम हो। हमें वो चाहिए कम सिन के जो इल्हाम कहते हैं, कि जो इल्हाम कहते हैं। हमें खुदाम कहते हैं, 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 हमें खुदाम कहते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह इमसाल सैयदना हज़ूरन व रय्यदहुल्लाह ताला बिनसरिल अज़ीज़ की शफ़क़त व मंजूरी से कादियान में तीनों ज़ैली तंजीमात मजलिस खुदामुल अहमदिया, मजलिस अंसारुल्लाह व लजना मौला भारत के ज़ैली तंजीमात, इन तीनों ज़ैली तंजीमात के इज्तिमात 24, 25, 26 अक्टूबर इन 3 दिनों में मुनक़्क़िद हो रहे हैं। यहाँ ये इज्तिमा बुस्तान अहमद जो जलसा सालाना की जगह है, कंपाउंड है जहाँ पे जलसा सालाना भी मुनक़्क़िद होता है, इस कंपाउंड में तीनों ज़ैली तंजीमात के इज्तिमात एक साथ मुनक़्क़िद हो रहे हैं। और आप जैसा कि देख रहे हैं हज़ारों की तादाद में हिंदुस्तान के तूल अर्ज़ से क्या अंसार, क्या खुदाम, क्या लजना सब इकट्ठे हुए हैं और मुख्तलिफ़ इल्मी मुकाबलाजात के मुकाबले चल रहे हैं, वर्जिशी मुकाबलाजात हो रहे हैं अलग अलग ज़ैली तंजीमात के। इसके अलावा खुदाम की तालीम व तरबियत के हवाले से मौजूदा दौर के जो तकाज़े हैं उनके मद्देनज़र, उनको पेश नज़र रखते हुए भी मुख्तलिफ़ इल्मी नशिस्तें और डिस्कशन प्रोग्राम, इंटरेक्टिव सेशंस मुनक़्क़िद किए जा रहे हैं जिनसे भरपूर रंग में खुदाम अतफ़ाल इस्तिफ़ादा कर रहे हैं। फिर इन इज्तिमात की एक सबसे बड़ी ख़ासियत ये है कि ये इज्तिमात
حضرت جماعت احمدیہ کے دائمی مرکز قادیان امان میں چونکہ منعقد ہو رہے ہیں، تو یہاں اللہ تعالیٰ کے فضل سے مقامات مقدسہ ہیں، مسجد مبارک ہے، بیت الدعا ہے، بیت الفکر ہے، بہشتی مقبرہ ہے، حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام کا مزار مبارک ہے۔ تو یہ جو بھی مہمانان کرام، خدام، اطفال یا انصار یا لجنہ ہندوستان کی مختلف جماعتوں سے لمبے لمبے سفر کر کے کئی ٹرینوں کے ذریعے تشریف لائے ہیں، تو کئی ہزاروں روپے کی ٹکٹیں کرا کے بائی ایئر بھی تشریف لائے ہیں، ان سب کے آنے کا مقصد یہ ہے کہ یہاں زیادہ سے زیادہ دعا کریں، اپنے لیے دعا کریں، جماعت کے لیے دعا کریں، پوری عالمی جماعت کے لیے دعا کریں، اپنے خاندان کے لیے دعا کریں۔ تو اللہ تعالیٰ کے فضل سے ان اجتماعات کا ایک بڑا حصہ جو ہے وہ عبادات پر مشتمل ہے۔ باجماعت نماز تہجد قادیان کی مختلف مساجد میں ہو رہی ہے، اور اس کے بعد مزار مبارک حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام پر احباب حاضری دیتے ہیں، وہاں دعا کرتے ہیں، اور اس کے بعد پھر دن بھر کے مختلف علمی مقابلہ جات، ورزشی مقابلہ جات اور مختلف علمی نشستوں کا انعقاد بستان احمد میں کیا جاتا ہے۔ مہمانوں کے قیام و طعام کا بھی بڑا ہی مناسب انتظام اجتماع کی انتظامیہ کی طرف سے کیا گیا ہے، جس سے قادیان کے احباب جماعت بھی اور باہر سے آنے والے بھی بھرپور استفادہ کر رہے ہیں۔ تو اللہ کے فضل سے وہ بستی جہاں پہ حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام تشریف لائے، خلافت کی برکت سے آج اتنے وسیع پیمانے پہ یہاں انتظامات موجود ہیں کہ تینوں ذیلی تنظیمات جو ہیں وہ ایک جگہ پر 3 دن کے اندر اپنے اجتماعات بڑے ہی اچھے طریقے پر منعقد کرنے کی توفیق پا رہی ہیں۔ تو یہ بڑی ہماری سعادت مندی ہے خلافت خامسہ کے بابرکت دور میں کہ یہ انتظامات یہاں پہ موجود ہیں، جن سے ہم بھرپور استفادہ کر رہے ہیں۔ الحمدللہ خلافت خامسہ کے اس بابرکت دور میں ہم اگر نظر ڈالیں تو ہندوستان میں ذیلی تنظیمات کو بھی اللہ تعالیٰ نے غیر معمولی ترقیات سے نوازا ہے۔ اگر ہم 15-20 سال پہلے کے قادیان پر نظر ڈالیں تو اتنے وسیع پیمانے پہ اجتماعات نہیں ہوتے تھے، یہ جماعتیں تھوڑی تھیں اور تھوڑے چھوٹے پیمانے پہ اجتماعات ہوتے تھے، اور کم تعداد میں مہمانان کی تعداد بھی جو ہندوستان سے تشریف لاتے تھے وہ تھوڑی ہوتی تھی۔ لیکن آج اللہ تعالیٰ کے فضل سے ہزاروں کی تعداد میں سالانہ مرکزی اجتماعات کے موقع پر خدام بھی، انصار بھی اور لجنہ بھی جو ہے وہ تشریف لائی ہوئی ہیں، اور ان کے یہاں پہ قیاموں کا بھی مناسب انتظام کیا جاتا ہے۔ جماعتی عمارات میں مختلف پختہ قیام گاہوں میں انتظام ہوتا ہے، گیسٹ ہاؤسز میں انتظام ہوتا ہے، اس کے علاوہ ان کے طعام کا بھی بڑا مناسب انتظام ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کے فضل سے جب ہم مہمانوں سے پوچھ رہے ہیں کہ کسی قسم کی کوئی مشکل پریشانی تو نہیں، تو جتنے بھی مہمانوں سے خاکسار نے بات کی اور ان سے پوچھا، جائزہ لیا جا کے قیام گاہوں میں، تو سب یہی کہتے ہیں کہ الحمدللہ کسی قسم کی پریشانی نہیں ہے، ساری سہولیات موجود ہیں۔ تو یہ بھی خلافت کی برکت ہے، اللہ تعالیٰ کے فضل سے یہ سارے انتظامات اپنے بخیر و خوبی انجام پا رہے ہیں۔ یہ تو حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام کی دعائیں ہیں، آپ کی تعلیمات ہیں، جس کی بدولت جو ہمارے نوجوان ہیں یا رضاکاران ہیں وہ اس روح کے ساتھ ڈیوٹی دیتے ہیں، اور سارے ایک ٹیم بن کر یہاں پہ ڈیوٹیاں دے رہے ہیں، اپنا فریضہ سر انجام دے رہے ہیں۔ خدام الاحمدیہ کی اگر خاکسار بات کریں تو 40 سے زیادہ شعبہ جات میں قادیان کے ہی 600 سے 700 نوجوان مختلف ڈیوٹیاں سر انجام دے رہے ہیں، اور بڑے ہی بخیر و خوبی، بڑے ہی منظم طریق پر یہ سارے انتظامات جو ہیں چل رہے ہیں۔ اپنی اپنی ٹیمیں، اپنے اپنے منتظم اپنے اپنے شعبے کے کاموں کو دیکھ رہے ہیں، اور بڑے ہی سموتھلی سارے انتظامات ہو رہے ہیں۔ گراؤنڈ میں اگر آپ دیکھ لیں، ورزشی مقابلہ جات ہو رہے ہیں تو وہاں پہ بھی بڑا منظم انتظام ہے، ایک تنظیم نظر آتی ہے، اور جو غیر آتے ہیں ہمارے اجتماعات میں وہ بھی ان چیزوں کو دیکھ کے متاثر ہو رہے ہیں۔ اس اجتماع میں بھی جب ذیلی تنظیم مرکزی اجتماع منعقد ہو رہا ہے، کئی ہمارے ایسے احباب بھی تشریف لائے ہیں جو پہلی مرتبہ قادیان آئے ہیں، یا وہ جماعتی تعلیمات سے متاثر ہو کر قادیان آئے ہیں اپنے احمدی دوستوں کے ساتھ، تو وہ بھی ان چیزوں کو دیکھ کر متاثر ہو رہے ہیں کہ کتنے اچھے انتظامات، وسیع پیمانے پر انتظامات ہیں، اور بڑے ہی منظم طریق پر ساری چیزیں ہو رہی ہیں۔
کھانے کے پنڈال میں آج اگر آج کی ہی بات کریں تو ابھی تھوڑی دیر پہلے خاکسار کھانے کے پنڈال میں حاضر تھا جب لنچ کا ٹائم تھا. ہزاروں کی تعداد میں وہاں نوجوان نے اور اطفال نے خدام و اطفال نے کھانا کھایا ہے, لیکن اللہ تعالیٰ کے فضل سے بڑے ہی منظم طریق پر کوئی کسی قسم کی کوئی بدمزگی نہیں ہوئی اور بڑے ہی پرامن ماحول میں دوستانہ ماحول میں کھانا تناول کیا اور اس کے بعد اپنے اپنے مختلف پروگرام اٹینڈ کر رہے ہیں خدام. شکریہ. یہ 24, 25, 26 اکتوبر 3 دن کا اجتماع اس وقت یہاں قادیان میں چل رہا ہے. تینوں ذیلی تنظیمات کے الگ الگ پروگرام ہو رہے ہیں, خدام کے الگ پروگرام ہو رہے ہیں, انصار کے الگ پروگرام ہو رہے ہیں, لجنہ امائلہ کے الگ پروگرام ہو رہے ہیں. اس میں علمی مقابلے بھی ہوتے ہیں, ورزشی مقابلے بھی ہوتے ہیں. جیسا کہ آپ میرے بیک سائڈ میں اس وقت دیکھ سکتے ہیں, بیک سائڈ میں اس وقت ابھی والی بال کا مقابلہ انصار کا چل رہا ہے. تو تینوں دن مختلف قسم کے یہ ورزشی اور علمی مقابلات ہوتے ہیں یہاں پر, اور اللہ تعالیٰ کے فضل سے یہ تینوں دن جو ہے ماحول جو ان دنوں میں ہوتا ہے ایک چھوٹے جلسے کی طرح, منی جلسے کی طرح ماحول ہوتا ہے. آپ نے دیکھا ہوگا بیشتی مقبرہ, مساجد وغیرہ کا جو ماحول آج کل ان تینوں دنوں میں ہوتا ہے, تہجد وغیرہ میں اور نمازوں وغیرہ میں جو ماحول ہے, اور یہاں پر بھی جلسہ گاہ میں بھی اللہ تعالیٰ کے فضل سے منی جلسہ کی طرح یہ ہمارے اجتماعات بھی ہوتے ہیں, اور مختلف قسم کے الگ الگ ورائٹی کے پروگرام اس میں اکیڈمک بھی اور سپورٹس کے حساب سے بھی یہاں منعقد ہوتے ہیں. اور تینوں ذیلی تنظیمات کے جو ارکان ہیں اس میں حصہ لیتے ہیں اور خوب اس سے فائدہ اٹھاتے ہیں اور استفادہ کرتے ہیں. یہ صوبہ پورے ہندوستان کے جتنے بھی صوبہ جات ہیں 28-29 صوبہ جات سے شرکت ہے, خدام الاحمدیہ میں بھی اور لجنہ میں بھی اور انصار اللہ میں بھی, اور ہزاروں کی تعداد میں اس وقت یہاں شرکت ہے اللہ تعالیٰ کے فضل سے. چھوٹے بچے بھی اس میں شامل ہیں, اطفال جن کو کہا جاتا ہے, خدام بھی ہیں, انصار بھی ہیں اور لجنہ بھی ہے, اور ہزاروں کی تعداد میں اس وقت ان اجتماعات میں لوگ شمولیت کرتے ہیں. جس کے ممبر پورے صوبہ جات سے ہندوستان کے آئے ہوئے ہیں, ان کے کیا انتظامات ہیں؟ ان کے لیے یہاں اللہ تعالیٰ کے فضل سے رہائش کے بھی مختلف انتظامات, جماعتی جو بلڈنگز ہیں, پکی قیام گاہیں ہیں, وہاں ان کے رہائش کے انتظامات کیے گئے ہیں, ان کے قیام کا انتظام کیا گیا ہے, اور ان کے کھانے پینے کا بھی تینوں دن کا, بلکہ آگے پیچھے بھی, کیونکہ مہمان پہلے ہی آنے شروع ہو جاتے ہیں تو آگے پیچھے بھی ان کے کئی دن انتظامات کھانے پینے کے بھی ہوتے ہیں. یہیں پر اجتماع گاہ میں ہی کھانے کے لیے ڈائننگ ہال خدام کے لیے الگ اور انصار کے لیے الگ ڈائننگ ہال بنتے ہیں, اور اس کے لیے کھانا پکایا جاتا ہے. 2-3 لنگر خانوں میں الگ الگ کھانا پکتا ہے, لجنہ کا الگ کھانا پکتا ہے, خدام کا الگ پکتا ہے, انصار کا الگ پکتا ہے, اور کھلانے کا بھی الگ بہترین انتظام موجود ہے. اللہ تعالیٰ کے فضل سے اچھے انتظامات ہیں کھلانے کے بھی, اور اس سے بھی لوگ جو ہے تینوں ذیلی تنظیمات کے ارکان استفادہ کرتے ہیں. ایک محمد صاحب افتخار الدین صاحب, صلاح الدین صاحب, خواجہ طاہر, اکرام اللہ مسرور صاحب, سہیل طاہر احمد صاحب شمشاد, محمد حسن صاحب, طاہر احمد صاحب ناصر.